تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ پچھلے اتوار کو ہم نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا، اصحاب الاخدود۔ اصحاب الاخدود کے معنی ہیں خندقوں والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے یمن کے علاقے میں ایک بادشاہ تھا ذو نواس، یوسف ذو نواس، اور اس نے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو آگ میں ڈالا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال قبل پیش آیا۔ 2 شخص وہاں سے بھاگے اور جا کر کے انہوں نے روم کے بادشاہ کو اطلاع دی، عیسائی بادشاہ تھا، اس کو اطلاع دی کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا، اس لیے کہ یہ جو لوگ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین انہوں نے قبول کیا تھا۔ اس پاداش میں ان کو انہوں نے قتل کیا، آگ میں ڈالا، خندقیں کھدوائی، اس میں آگ، لکڑیاں جمع کی گئی، آگ میں ڈالا گیا بڑی تعداد میں۔ روم کے بادشاہ نے اپنے ماتحت، حبشہ کا بادشاہ تھا جو روم کے ماتحت تھا، ان کو حکم دیا کہ لشکر روانہ کر کے اور یمن پر حملہ کر کے اور ان مسلمانوں کا بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ حبشہ کے بادشاہ نے 2 کمانڈر وہاں سے روانہ کیے، ایک کا نام تھا ابرہہ اور ایک کا نام تھا اریات۔ یہ 2 کمانڈر آئے اور انہوں نے یوسف ذو نواس کے اوپر حملہ کر دیا۔ جنگ ہوئی دونوں کے درمیان اور بالآخر یوسف ذو نواس کو شکست ہو گئی۔ وہ بھاگا اور بھاگ رہا تھا کہ کشتی میں سوار ہو کے غرق ہو گیا وہ، اور یمن پر قبضہ ہو گیا حبشہ کے بادشاہ کا۔ پھر یہ جو 2 کمانڈر تھے ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اریات اور ابرہہ کے درمیان آپس میں لڑائی ہو گئی کہ یہاں کا حاکم کون بنے گا حبشہ کی طرف سے، اس پر لڑائی ہوئی، دونوں کی فوجوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، اور بالآخر ابرہہ نے اریات کو شکست دی۔ ابرہہ نے اریات کو شکست دے کر کے اور وہ یمن کا حاکم بن گیا، بالفاظ دیگر وہ گورنر بن گیا وہاں کا حبشہ کی طرف سے، وہاں حکومت چلانے لگا۔ زمانہ گزرتا رہا، وہ دیکھتا تھا چونکہ یمن کے رہنے والے لوگ اور جزیرۃ العرب کے رہنے والے جتنے بھی قبائل عرب تھے یہ تھے ملت ابراہیمی والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ملت پر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہزاروں سال پہلے گزرے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ شرک میں پڑ گئے تھے۔ تو وہ ابرہہ دیکھتا تھا کہ جب حج کا زمانہ آتا ہے تو یمن کے لوگ اور عرب کے لوگ سارے جا کر کے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، وہاں تھے مشرک لیکن حج کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق۔ تو اس نے یہ جب دیکھا تو پوچھا بھائی کیوں جاتے ہو؟ کہنے لگے ہم حج کرنے جاتے ہیں وہاں۔ تو اس نے کہا کہ وہاں جانے کے بجائے اس نے وہاں یمن میں صنعاء یمن، صنعاء وہاں کا دار الخلافت ہے، ہیڈ کوارٹر، وہاں اس نے بہت بڑا ایک گرجا، ایک عبادت خانہ بنوایا، اس کا نام تھا قلیس، اس کا نام رکھا قلیس۔ بڑی خوبصورت عمارت بنائی اور اس کو بہت زیادہ مزین کیا بہت، اور کہنے لگے آئندہ وہاں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مکہ مکرمہ آئندہ یہ زمانہ جب آ جائے یہ وقت تو یہاں آ کے طواف کرنا ہے یا جو بھی تمہیں عبادت کرنی ہے یہاں پر تم کر لیا کرو۔ اب ظاہر بات ہے وہ تو تھے مشرک لیکن کعبہ کی محبت تو ان کے دل میں تھی نا۔ ان کو جب پتہ لگا تو ایک شخص بنی کنانہ کا، قبائل قریش میں سے ایک قبیلہ تھا بنو کنانہ، اس کا ایک شخص گیا اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا،
تو اپنا وہ غصہ اتارنے کے لیے اس نے جا کر کے وہاں پر گندگی کر دی، اس جگہ بیٹھ کے گند کر دیے، اتنا اپنا وہ غصہ نکال سکتا تھا یہ کر دیا اس نے۔ پھر ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے وہاں پر آگ لگائی، جان کر لگائی، غلطی سے لگی، جو بھی ہے انہوں نے آگ لگا کر کے اس کو جلا دیا، عمارت کو متاثر کر دیا۔ اب جب ابرہہ کو یہ پتہ لگا کہ میں نے ان کی عبادت کے لیے یہ جگہ بنائی تھی، عبادت خانہ بنایا تھا اور اتنے پیسے میں نے اس پر لگائے تھے، انہوں نے اس کی توہین کر دی، اب اس کو تو موقع چاہیے تھا، اس نے غصے میں آ کر کے کہنے لگا اب میں کعبہ کو رہنے نہیں دوں گا، کعبۃ اللہ کو میں گراؤں گا۔ 60,000 کا لشکر اس نے اکٹھا کیا، 60,000 لوگ اکٹھا کر کے اور ہاتھی ساتھ لے کر کے، اور ہاتھیوں کو ساتھ لے جا کر کے، اور انہوں نے کیا کیا، وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے چلا، اور چلتے 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 طائف کے پاس پہنچ کر کے وہاں ایک جگہ ہے مغمس کے مقام پہ جب پہنچا تو وہاں اہل عرب کے مکہ والوں کے اونٹ چر رہے تھے، جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے، وہ سارے اونٹوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، سارے اونٹ لے لیے، اور پھر مغمس سے وہ روانہ ہوا، عرفات کی وادی میں پہنچا، عرفات سے منا کی طرف آیا، منا میں ایک جگہ ہے وادی محصر اس کو کہتے ہیں، جو حضرات وہاں گئے انہوں نے دیکھا وہاں انہوں نے حکومت نے باڑ لگایا ہے تاکہ جب وقوف منا ہو نا، منا میں لوگ ٹھہرے تو وہاں پر نہ ٹھہرے، اس لیے کہ وہ جگہ ہے جہاں ابرہہ کے لشکر پر پتھر برسائے گئے تھے، اللہ کا عذاب پڑا تھا، تو وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، باقی جگہ میں لوگ بیٹھ کے قیام کرتے ہیں جب حج کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ تو وہاں جب وادی محصر کے مقام پر پہنچا، اب منا مکہ مکرمہ سے تقریباً 5 کلومیٹر ہے، مزدلفہ 7 کلومیٹر ہے، اور عرفات 12 کلومیٹر ہے، تو وہاں جب پہنچ کر کے اس نے پڑاؤ ڈالا تو سب سے پہلے اس نے مکہ مکرمہ پیغام بھیجا کہ میں یہاں کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، وہاں کا جو بڑا ہے، سربراہ ہے، سردار ہے، ان کو پیغام دیا جائے کہ وہ مجھ سے ملنے آ جائے۔ چنانچہ اس زمانے میں مکہ مکرمہ قریش کا جو بڑا تھا وہ حضرت عبد المطلب تھے، ان کو دعوت دی گئی، وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ ملنے کے لیے گیا، جا کے ان سے ملاقات کی۔ عبد المطلب بڑے وجیح خوبصورت آدمی تھے، وہ جسیم، قداور اور خوبصورت، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی اور وجاہت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، جیسے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ قبولیت اور وجاہت دیتے تھے نا، تو وہ اس طرح کے تھے۔ تو جب ان کو دیکھا تو خود تو ان کو اپنے تخت پہ نہیں بٹھایا، ان کے لیے جو جگہ بنائی گئی تھی بیٹھنے کی ابرہہ کے لیے، تو وہ اس نے عبد المطلب کو اپنے ساتھ اوپر نہیں بٹھایا، لیکن اس کو عزت دینے کے لیے خود نیچے اتر کے دونوں ساتھ بیٹھ گئے، اس سے گفتگو کی، بہت عزت دی عبد المطلب کو، بہت زیادہ عزت دی، اور پھر باتیں کرتے کرتے کہنے لگا آپ کے تو علم میں ہوگا کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں یہاں پر۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ آپ کیوں آئے ہیں، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے، البتہ میری ایک گزارش ہے کہ آپ کے لوگوں نے میرے اونٹ پکڑے ہیں، 200 اونٹ میرے ہیں، مکہ والوں کے اونٹ ہیں، تو وہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیے جائے۔ تو ابرہہ کہنے لگا میں تو آپ کو بڑا سمجھدار آدمی سمجھ رہا تھا، بڑی آپ کو میں نے عزت دی، میں سمجھ رہا تھا بڑے سمجھدار، آپ تو بڑے بیوقوف نکلے، میں آپ کو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر لگی ہے۔ تو کہنے لگے دیکھیں اونٹوں کا مالک میں ہوں، وہ میرے اونٹ ہیں، میں اس لیے ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اور کعبہ کا مالک میں نہیں ہوں، کعبہ کا مالک کوئی اور ہے، وہ اپنے کعبے کو خود پوچھے گا، میں تو صرف اپنے اونٹ۔ کہنے لگے بھائی ان کے اونٹ جنہوں نے گرفتار کے اونٹ دے دیے جائے، اونٹ دے دیے، بہت عزت کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ عبد المطلب جب یہاں سے چلے تو مکہ مکرمہ جا کر کے لوگوں کو جمع کر دیا اور اعلان کر دیا، اور چند سرکردہ چیدہ لوگوں کو لے کر کے ملتزم کا دروازہ پکڑا، کعبۃ اللہ کے قریب جا کر کے اس سے چمٹے اور اس کو پکڑا اور یہ دعا مانگی، اشعار ان کے اللہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک وانصر علی آل الصلیب وعابدیہ اليوم آلک
لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدا محالک جروا جمیع بلادہم کی یسبوا عیالک عمدوا حماک بجہلہم جہلا وما رقبوا جلالک۔ یہ اشعار انہوں نے اپنے اشعار میں، چونکہ اس زمانے میں یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، لوگ اپنے اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہ تیرے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمارے بس میں تو ہے نہیں، ہمارے طاقت میں ہے نہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، آپ اپنے گھر کی خبر لے لیں۔ اور اتنا یقین تھا کہ اپنے ان لوگوں کو دعا مانگ کر کے اور پھر حکم دے دیا کہ بھائی جتنے بھی لوگ ہیں مکہ مکرمہ کو خالی کر کے پہاڑوں کی طرف نکل جائے، پہاڑوں کی طرف چلے جائے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کچھ ہوگا تو صحیح، جو بھی ہوگا ظاہر بات نقصان بھی پہنچائیں گے، جو بھی ہوگا۔ یہ لوگ نکلے۔ اب ادھر وادی محصر کے مقام پر ابرہہ نے اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیا کہ آگے بڑھو، اب تیاری کرو اور جا کر کے کعبۃ اللہ پر حملہ کر دو۔ اپنے ساتھ ہاتھی لے کر آئے تھے، یہ ان کے جنگ کا ایک طریقہ کار تھا کہ ہاتھی ظاہر بات ہے طاقتور ہے نا، تو اس کو باندھتے تھے اور پھر وہ عمارت کے ساتھ باندھ کے پھر ان کو گھماتے تھے، وہ پوری عمارت گر جاتی تھی، ڈھیر ہو جاتی تھی۔ اب یہ ہاتھی لے کر آ گئے، اس لیے اس کو کہتے ہیں اصحاب الفیل کا واقعہ، ہاتھی والے، ان کے ساتھ ہاتھی تھے نا، وہ لے کر آئے تھے۔ تو اب انہوں نے جب آگے ارادہ کیا، کھڑے ہو گئے، تیاری پکڑ لی اور کہ آگے وادی محصر سے آگے نکلے مکہ کی طرف۔ اتنے میں جب انہوں نے تیاری مکمل کر لی تو جدہ کی طرف سے، جدہ سمندر ہے نا، وہاں سمندر کی طرف سے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، جھنڈ کے جھنڈ ہیں، پورے لشکر کے لشکر ہے۔ وہ آئے، پورے پرندے چھا گئے اوپر، اور آ کر کے پورے لشکر کے اوپر چھا گئے ہوئے۔ ہر پرندے کی چونچ میں اور پنجوں میں ایک ایک چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، اور اوپر آ کر کے پورے لشکر کے اوپر چھا گئے اور اوپر سے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ اور وہ پتھر جب لشکر کو لگتا تھا، سر پہ لگتا تھا یا ہاتھی پہ لگتا تھا تو سیدھا نیچے اترتا تھا، اور یہ پورا لشکر تتر بتر ہو گیا، کوئی ادھر کو بھاگا، کوئی ادھر کو بھاگا، اور پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ خود ابرہہ جو ہے وہ بھاگا، بچ گیا، اور بھاگنے کے بعد یہ یمن جب گیا تو اس کو ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ اس کا جسم گلنا شروع ہو گیا، جسم کے ٹکڑے گرتے تھے، اور کرتے 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 یہ مر گئے۔ اسی بیماری میں بہت یعنی تکلیف کی حالت میں یہ مر گئے۔ اس کو کہتے ہیں اصحاب الفیل کا واقعہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاتھی والوں کا واقعہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، الم تر کیف فعل ربک۔ اچھا، اس واقعے کے 50، یہ جو ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے 50 یا 55 روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا نا، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو آپ تو تھے نہیں، آپ تو تھے نہیں، کیسے نہیں دیکھا؟ تو دیکھو، الم ترا، رؤیت کی دو قسمیں، دیکھنے کو، رؤیت کے معنی دیکھنا، الم ترا آپ نے نہیں دیکھا۔ رؤیت دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے رؤیت قلبی اور ایک ہے رؤیت بصری۔ قرآن کریم میں کئی واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، نمرود کا ذکر کیا؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے خوف سے بھاگے؟ پچھلے واقعات اللہ نے ذکر کیے۔ تو ایک رؤیت ہے قلبی اور ایک رؤیت ہے بصری، ایک آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، جیسے میں آپ حضرات کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ رؤیت بصری ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رؤیت بصری۔ اور ایک ہے رؤیت قلبی، دل سے دیکھنا، یعنی کہ آپ کے علم میں الم ترا ای الم تعلم، کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی؟ اس کو رؤیت قلبی کہتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔
کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبوں کو ناکام نہیں بنایا؟ ان کے منصوبے کو اللہ نے ناکام نہیں بنایا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کے اوپر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو مارتے تھے ان کو پتھر کنکر کے، فجعلہم کعصف مأکول، اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، جانور جب گھاس کھا لیتے ہیں نا چارہ وغیرہ تو باقی جو پاؤں کے نیچے چلا جاتا ہے اس کو رون دیتے ہیں، تو ایسے اللہ تعالیٰ نے پورے لشکر کو یہ کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 سال یا 50 سال نہیں 50 دن یا 55 دن پہلے، 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ اتنا مشہور ہو گیا عرب کے اندر کہ چونکہ باقاعدہ تاریخ ان کے ہاں تھی نہیں، عیسوی تاریخ تو دنیا میں ہے، ہجری تاریخ کی بنیاد حضرت عمر نے ڈالی، جو مسلمانوں کی تاریخ ہے ہجری تاریخ، اس کی بنیاد حضرت عمر نے ڈالی تھی، تو باقاعدہ تاریخ نہیں تھی۔ تو اس وقت عرب یہ اتنا عجیب واقعہ تھا اور بڑا واقعہ تھا کہ عرب کے لوگ اپنے واقعات کو اس تاریخ کے ساتھ جوڑنے لگے، تو آپ سب جوڑنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے، ولادت ہے، اس کی تاریخ کو بھی اس کے ساتھ جوڑا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ واقعی فیل کے 50 یا 55 دن کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ ہے واقعہ وہ ذکر ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہم انشاءاللہ کریں گے۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ کافی چیزیں میں آپ کو بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نسب کا ذکر کیا الحمدللہ اپنے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد خاندانی نبوت پر ہم نے گفتگو کی۔ اب ہم پہنچ گئے کہاں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، ولادت کا ذکر کریں گے، پیدائش ولادت اس کا ذکر کریں گے۔